کسی کو زنا میں دیکھ لیا، کسی میل کو یا فیمیل کو، کسی مرد یا عورت کو، کسی بچے کو، کسی لڑکے یا لڑکی کو اگر آپ زنا کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، سیکس کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ یا کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی عورت یا کوئی مرد وہ سیکس کر رہے ہیں، وہ زنا کر رہے ہیں، وہ رومانس کر رہے ہیں، تو شریعت اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کے راز کو فاش کریں۔ شریعت اور اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کی اس حالت کو، اس عمل کو، اس عادت کو یا اس پہلو کو فاش کریں، اس کے اس راز کو یا اس کے اس عیب کو فاش کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اشارتاً، کنایتاً یا وضاحتاً، وضاحتی طور پر یا اشارے اور کنایہ طور پر۔ آپ کو یا مجھے شریعت اور اسلام یہ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کے عیب کو یا کسی کے برے عمل کو، کسی کے گناہ کو، کسی کے زنا کو ہم اچھالیں یا اس کے زنا کا راز فاش کریں۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اسلام میں بہت سخت کڑی شرائط ہیں اس بات کی۔ اچھا، وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، جب آپ کسی کی شخصیت پر، کسی کے کردار پر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شریعت اور اسلام پھر یہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہیں، اگر آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہیں، کسی کی شخصیت یا کسی کے کردار کو بری حالت میں دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہیں، تب بھی آپ اس کے راز پر، اس کے عیب پر پردہ ڈال لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو ذلیل مت کریں، معاشرے کے اندر اس کی عزت کو، اس کے عیب کو، اس کے راز کو افشا نہ کریں، معاشرے میں اس کی عزت رکھ لیں۔ وہ گناہ گار ہے، اس نے سینکڑوں مرتبہ گناہ کیا، اس نے درجنوں مرتبہ گناہ کیا، وہ زانی ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ شریعت اور اسلام یہ کہتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس گواہ بھی ہیں، آپ اگر اس کے دشمن ہیں یا دوست ہیں یا غیر ہیں یا اپنے ہیں، کوئی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، کوئی بھی رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی آپ انسان کے، مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کے راز کو راز رکھیں، اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کے راز کو افشا نہ کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر 4 گواہ موجود بھی ہیں تب بھی آپ اس کی تذلیل نہ ہونے دیں معاشرے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس 4 گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس انسان کو زنا کی حالت میں دیکھا ہے کہ یہ زنا کر رہا تھا، اور یہ عورت تھی جو زنا کروا رہی تھی، یہ عورت جو زنا کروا رہی تھی، یہ شخص، یہ میل، یہ سیکس کر رہا تھا، اور یہ فیمیل جو کہ سیکس کروا رہی تھی، زنا کروا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ ویری گڈ، ویل ڈن، تم نے کیا تیر مارا ہے، تم نے کیا تیر چھوڑا ہے، تم نے کیا کمال کا کام کیا ہے۔ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس کے عیب پر، اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال لیتے تو اللہ تم سے زیادہ خوش ہو جاتا، اللہ تم سے زیادہ خوش ہو جاتا، تمہیں رحمتوں سے، برکتوں سے اور تمہارے اوپر بہت ساری انعامات کی بارش کر دیتا اگر تم میرے بندے کا عیب رکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اپریشیٹ نہیں کیا، بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ زنا کی حد تو لازم ہو گئی اس پر، لیکن آپ نے حد لازم ہونے کے بعد بھی ان کو کہا کہ آپ اس کی تذلیل نہ کرتے بلکہ اس کی عیبوں پر پردہ ڈال دیتے۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کو آڑ بنا کر، ہمارے معاشرے میں اسلام کو آڑ بنا کر، اسلام کو ڈھال بنا کر
کا جو گناہ ہے، سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی گناہ ہے نا، اس کا وہ معاملہ سیدھا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ بندہ اور اس کا رب، وہ دونوں جانتے ہیں کہ آپس میں کیا معاملہ ہے۔ تیسرا شخص کا انٹرفیئر کرنا، تیسرے شخص کی انٹرفیئرنس اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اے انسان تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس کے اور میرے معاملات کے درمیان میں تو انسان کی عزت کو اچھالے، اس کی عزت کو تار تار کرے، اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے، اس کے رازوں کو افشا کرے، اس کے گناہوں کو لوگوں میں بیان کرے۔ تجھے یہ حق نہیں ہے۔ انسان کی عزت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تو سن لے، یاد رکھ، ایک مسلمان اور ایک مومن کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی شخصیت تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کعبہ جس کے ارد گرد لاکھوں کروڑوں مسلمان جاتے ہیں حج اور عمرے کرنے کے لیے، جس کی اتنی رسپیکٹ ہے، جو قبلہ ہے ہمارا، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں جس کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری اتنی عزت نہیں ہے جتنی ایک مسلمان اور ایک مومن کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کے کردار کی پاکی ہے، اس کے کردار کی جرت اور غیرت ہے۔ تو ہم اسلام کی آڑ لے کر ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر سے پردے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں نے اس کے عیب پہ پردہ رکھ دیا، ڈھک کر کے میں نے پردہ رکھ دیا، میں نے ڈھک دیا، تجھے کس نے کہا کہ تو اس کی عزت کو اچھالے، تو اس کے عیب کو اچھالے، تو لوگوں میں بیان کرے، تو لوگوں میں بتائے کہ یہ زانی ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ یہاں پہ ایسے اٹھتا ہے، یہاں پہ ایسے بیٹھتا ہے، یہاں پہ یہ کرتا ہے، یہاں پہ سوتا ہے، اس کے ساتھ جاگتا ہے، اس کے ساتھ یہ کرتا ہے، اس سے یہ کرواتا ہے۔ تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، سخت شرائط ہے، بہت سخت معاملہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت گہرا مسئلہ ہے، بالکل بھی نظر انداز کیا جانے والا نہیں ہے۔ توجہ سے اور غور سے سنیں آپ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کا شوہر کیا کر رہا ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ دونوں آپس میں کیا ہیں، وہ دونوں آپس میں یہ ہیں، وہ تین لوگ ایسے ہیں، وہ ایک شخص ایسا ہے۔ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے کہ کس کی بیوی کس کے ساتھ ہے، کس کی بیٹی کس کے ساتھ ہے، کس کی بہو کس کے ساتھ ہے، کس کی ماں کس کی بہن کس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل بھی سر درد نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی کی بیوی جو مرضی کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر سوچنے کا۔ کسی کی بیٹی جو مرضی کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کا۔ کسی کی ماں جو مرضی کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کا۔ کسی کی بیوی جو مرضی کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کا۔ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں میں کیڑے نکالنے کے لیے ہرگز پیدا نہیں کیا، لوگوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے کے لیے، ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں گھس پیٹ ہونے کے لیے، انٹرفیئر کرنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ سیدھی اور صاف بات ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کرو اور جنت میں جاؤ اور دنیا سے جاؤ اور قبر میں پہنچو۔ عبادت کے علاوہ گھسپیٹیے نہ بنو، ڈاکے نہ ڈالو، چوریاں نہ کرو، لوگوں کے معاملات میں نہ گھسو۔ کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے بارے میں جاننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، ٹوہ لگانے کی، جاسوسی کرنے کی، اس کے بارے میں خبریں جاننے کی، سمجھنے کی، خبریں نکلوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرو۔